فقہی مسئلہ نمبر 30، کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے حقیقے کے 2 حصے شامل کر کے حقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. آپ پہلے نا ایک رول کو سمجھ لیں کہ حقیقہ خون بہانے کا نام ہے، نہ کہ گوشت مارنے کا نام. مشکات میں حدیث ہے 4149 نمبر 4149 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر حقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی کہ جان بکرا ذبح کرو، جان ذبح کرو، خون بہاؤ. مشکات میں ایک اور حدیث ہے 4153 نمبر 4153 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی جان حقیقے کے بدلے گروی ہوتی ہے. جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے 7ویں روز اس کی طرف سے ذبح کرو، یعنی کہ خون بہاؤ. 7ویں روز اس کا نام رکھو، اس کا سر منڈواؤ، حجامت جس کو کہتے ہیں. مشکات میں ایک اور حدیث ہے 4152 نمبر 4152 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو جب ان کے پیدا ہو. تو لڑکا جب پیدا ہو اس کی طرف سے 2 بکریاں یہاں بکرے، تو لڑکی کی طرف سے 1 بکری یہاں بکرا. یہ نر مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں، آپ جو آپ کو میسر ہو آسانی سے کر سکتے ہیں. اور حقیقہ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے جو صدقہ ہے وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، سارا تقسیم کرنا ہوتا ہے غربا میں. تو حقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا قربانی کے لیے جانور کا دوندا ہونا شرط ہے، حقیقے کا جانور کا دوندا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ کوئی چھوٹا بکرا بھی لے کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس آپ کے جب بچہ ہوا آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے بکرے خریدنے کی، ذبح کرنے کی، حقیقہ کرنے کی، تو آپ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کر دیں، چاول وغیرہ اس طرح کوئی بھی جو آپ کے پاس میسر ہے چھوٹا موٹا صدقہ کر دیں. جب پھر بڑی عمر میں آپ کے پاس یا کچھ دیر بعد آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ بکرے لے کر صدقہ کر دیں، وہ حقیقہ کر دیں اس کا. ٹھیک ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حقیقہ بڑی عمر میں کیا تھا اعلان نبوت کے بعد. یہ الموجب الاوسط طبرانی میں 954 کا نمبر ہے 994 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا. تو جواز کی حد تک ثابت ہے، لیکن حقیقہ اصل میں ہوتا 7ویں دن ہے. اگر آپ اس کے بعد کرتے ہیں یا تو تیسرے دن کرتے ہیں یا 8ویں دن کرتے ہیں تو وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا. حقیقے کی جو فضیلت منو انائی ہے وہ 7ویں دن ہی آپ نے کرنا ہے. تو اب ایک شخص کے پاس وہ پیسے نہیں تھے، غریب تھا، تو پھر جب کچھ دیر بعد یا کچھ سالوں بعد جب بندہ خود وہ بڑا ہو گیا بچہ، اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے حقیقہ کر لوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل موجود ہے. آپ نے بھی اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا کیونکہ اس کے بدلے جان گروی ہوتی ہے، تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ حقیقہ بڑے جانور کا ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیں صحیح حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھوٹے جانور کا ہی حقیقہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ. اب آ جائیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک ہے روایت، ایک صحابی کا عمل ہے 24754 کا نمبر ہے 24754. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کا حقیقہ اونٹ ذبح کر کے کیا، یعنی کہ بڑے جانور کا کیا. اور بعض پھر جو بڑے جانور کے حقیقے کے قائل ہیں وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، اس روایت کو کہتے ہیں کہ بڑے جانور کا حقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن صحیح الاسناد جو حدیث ہیں ان میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے. یہ روایت منقطع ہے، یہ ضعیف ہے. اس میں حضرت حسن کی ملاقات انس بن مالک سے ثابت نہیں ہے رضی اللہ عنہ سے، تو یہ منقطع ہے. تو جو ضعیف روایت ہے وہ ویسے دلیل نہیں بن سکتی. لیکن بعض اہل علم جو پھر اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بڑے جانور کا حقیقہ کیا جا سکتا ہے. پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑے جانور کا حقیقہ کرنا ہے تو پھر چھوٹے جانور پر اجتہاد کریں. یعنی کہ اگر پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 2 بکرے لڑکے کی طرف سے، 2 بکرے ایک بکری لڑکی کی طرف سے، تو اس پر اتحاد کرتے ہوئے پھر اگر آپ نے بڑے جانور کا حقیقہ کرنا ہے تو 2 بڑی گائیں، 2 گائے لڑکے کی طرف سے، 1 گائے لڑکی کی طرف سے، 2 اونٹ لڑکے کی طرف سے، 1 اونٹ لڑکی کی طرف سے. نر مادے کا کوئی فرق نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس پر اتحاد کرتے ہوئے پورا جانور ذبح کرنا ہے، حصہ نہیں بڑے جانور میں آپ ڈال سکتے. لیکن احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور میں تو حصہ 1 ہوتا ہے. تو آپ چھوٹے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. 5 قربانی کے 2 حقیقے کے آپ کر لیں گے، لڑکے کی طرف سے کرنا ہے تو اس طرح ہو جائے گا. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں پوری، کیونکہ حقیقے میں آیا کہ حقیقہ خون بہانے کا نام ہے، جان بہانی ہے، اس میں پوری آپ نے حصہ نہیں ڈال سکتے. اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. حنفی حصہ ڈال لیتے ہیں اس طرح، اس لیے وہ قربانی کے موقع پر 5 قربانی کے حصے 2 حقیقے کے حصے رکھ لیتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے جانور کا حقیقہ ثابت ہی نہیں ہے. اگر پھر بدی کوئی کرتا بھی ہے تو پھر اتحاد کرے چھوٹے جانوروں کے اوپر کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، تو اس پر اتحاد کرے 2 گائے کرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اس پر اتحاد کرے 1 گائے کرے. تو یہ نر مادے کا فرق نہیں ہے. اس طرح یعنی کہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے.